بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد صاحب التاج والمعراج الكبار والعلم الدافع البلاء والوباء والقحط المرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مرفوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤدب منور في البيت والحرم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزارش ہے اللہ سے ہم آگے آتے ہیں تاکہ آنے والوں کو اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھتے آگے آنے. عزیز محترم برادران ایمانی، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ رحمان کی یہ 60ویں آیت ہے، آیت نمبر 60. اس میں خالق کائنات اپنے بندوں کو ایک میسج، ایک پیغام دے رہا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا اس آیت کا، کیا احسان کا بدلہ احسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم آپ سے یا کسی سے یہ سوال کریں تو ہر ایک یہ کہے گا بے شک احسان کا بدلہ احسان. اللہ بھی اپنے بندوں کو یہی میسج دے رہا ہے کہ دیکھو احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دی ہے، احسان کی دعوت دی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی بندوں کو نیکی کی طرف، احسان کی طرف متوجہ کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ میں میرا مولا فرماتا ہے کہ یاد رکھنا
جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. توجہ فرمائیے گا. حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے یہ مولا کائنات کا. آپ نے دیکھا ہوگا اور بالخصوص وہ افراد کہ جو جانور ہے نجس العین جسے ہماری زبان میں کتا کہتے ہیں، پالنے کا شوق بھی ہے، بہت سے لوگوں کو پالتے بھی ہیں، جو نہیں پالتے وہ بھی اس کے عادت و اطوار سے واقف ہیں، اس کی خصلت سے واقف ہیں. آپ دیکھیں کتے کو چند روز آپ روٹی ڈال دیں، اسے کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر کی رکھوالی بھی کرنے لگتا ہے، چوکیداری بھی آپ کے گھر کی کرنے لگتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسے بھی آپ کے گھر میں آنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ چاہے اس کی اپنی جان ہی چھوڑنا چلی جائے. توجہ فرمائیے گا، یہ ایک نجس العین جانور جسے ہمارے زبان میں کتا کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ اس کتے کی عادت اور خصلت ہے. اور خصلت ہی نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کے ساتھ صلہ کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، نیکی کا بدلہ کیا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک عام جانور یہ جانتا ہے تو ہم تو پھر بھی حضرت انسان ہے نا، حضرت انسان. اب اگر کوئی ہم پر احسان کرے، نیکی کرے تو پھر ہمیں احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان سے دینا چاہیے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے. توجہ فرمائیے گا، پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، اصحاب کا مجمع ہے، چلک رہا ہے اصحاب سے. درمیان میں بیٹھے ہوئے پیغمبر، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. توجہ فرمائیے گا، کیا کہا؟ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرو تو میں تم سے 4 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں. جیسے یہ صاحب نے سنا، گھبرا کر کہا یا رسول اللہ وہ چیز کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلہ رحمی. کیا کہا؟ صلہ رحمی، اپنے رشتے داروں کی تحفظ، عزت کا تحفظ. توجہ فرمائیے گا. اس کے بعد میرا صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم یہ کام کریں یعنی صلہ رحمی کریں، اپنے رشتے داروں کی عزت کی تحفظ کریں تو اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ کہا پہلا کام، پہلی ضمانت میں دیتا ہوں، میں محمد دیتا ہوں، اس کے خاندان والے اس سے محبت کریں. جو صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتے داروں کی عزت کا تحفظ کرے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے خاندان والے اس سے محبت کریں گے. کہا یا رسول اللہ دوسری ضمانت؟ کہا دوسری ضمانت یہ ہے
کہ اس کو رزق کثیر عطا ہوگا، رزق وافر عطا ہوگا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر ایک مرتبہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ چوتھی ضمانت کیا ہے؟ کہا چوتھی ضمانت یہ ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قدرت نے اس کی موت کا وقت لکھ دیا ہے اور وہ صلہ رحمی کرے تو پروردگار عالم صلہ رحمی کے سبب اس کی موت کو ٹال دیتا ہے، اس کی موت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ چوتھی ضمانت؟ کا چوتھی ضمانت یہ ہے کہ اللہ نے جس جنت کا اس سے وعدہ کیا ہے پروردگار اسے اس بہشت میں داخل فرمائے گا۔ ایک دور پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ ہے نیکی کا صلہ، یہ ہے صلہ رحمی کی جزا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ ملک ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے قریب آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ اے بندہ خدا، یہ بتا تو اپنے گھر کے دروازے پر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ میں ایک مرد مومن کہ جو یہاں سے گزرنے والا ہوں اس کی ملاقات کے لیے کھڑا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے کیا وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ میرا بھائی نہیں، البتہ میرا دینی بھائی ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو سلام کروں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے اس لیے تاکہ میں اسے سلام کروں۔ آج ہمارا مزاج ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں۔ کیوں بڑے محمد والے محمد۔ سلام نہ کریں تو پھر نتیجہ بھی آپ ہزا جانتے ہیں، بولنا بند، تعلقات ختم، رشتہ داریاں ختم ہوگا، خاندانی ہوگا بھائی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ مگر یہ شخص، یہ بندہ خدا اپنے گھر کے دروازے پر اس لیے کھڑا ہے کہ میرا ایک دینی بھائی، رشتہ دار نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، دینی بھائی ہے، کھڑا ہے گھر کے دروازے پر، گزرے تو میں اسے سلام کروں۔ ایک مرتبہ ملک نے کہا، فرشتے نے کہا کہ بھائی تو کس لیے کھڑا ہے؟ کہا اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ شخص یہاں سے گزرے گا، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ یہاں سے گزرے گا، میں اسے سلام کروں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے اے بندہ خدا، تو نے اللہ کو پا لیا، اسے پا لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، اللہ تجھے سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کہ تو نے اللہ کو پا لیا اور بغیر کسی لالچ کے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، اس لیے کہ یہاں سے ایک بندہ خدا گزرے گا تو اسے سلام کرے گا۔ ایک مرتبہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کیا، جہنم کو حرام کیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ صلہ ہے، یہ نیکی ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو وہ جانتا بھی نہیں، وقت سلام کرنے کا۔ تو عزیزان محترم، اب اگر کوئی انسان ایک آدمی کو سلام کرے، جنت واجب جہنم حرام۔ اب اگر
جزا کیا ہوگی؟ ایک اوپر امام یہ نیکی، یہ جزا ہے، یہ نیکی ہے فقط سلام کرنے، اگر کسی لالچ کے کسی کو سلام کرے، کوئی لالچ نہ ہو، سلام کرے، اس لیے کہ دینی بھائی بندہ خدا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تو ہماری اپنی فکر ہے کہ ہم تلاش میں رہتے لوگ ہمیں سلام کریں، لیکن یاد رکھیے گا سب سے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ سلام کرنے کی فقط ایک نیکی ہے۔ کیا ہے؟ سلام کرنے کی فقط ایک نیکی، اور جواب دینے کی ایک کم 80 نیکیاں ہیں۔ بس اگر ایک نیکی چاہیے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ سوچیں، تلاش کریں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہے نا، یا ہم، ہے نا، اور اگر ہم سلام کریں تو یاد رکھیے گا پھر آپ نے کتنے نیکیاں کمائی؟ ایک کم 80۔ تو یاد رکھیے گا پہل کریں، جواب دینے کا جو ہے سلام کا ثواب جو ہے وہ کم ہے، سلام کرنے کا جو ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس پوری کائنات پر سب سے زیادہ احسان ہے عبداللہ کے نام محمد کا۔ پوری توجہ کے ساتھ اب اپنی منزل کی طرف آنا ہوں۔ ابتدائی باتیں جو ہے میں نے چھوڑ دی، تمہیدی باتیں۔ توجہ فرمائیے گا، پوری کائنات پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا، ہے نا۔ کائنات ارض و سما پر سب سے زیادہ احسان محمد مصطفیٰ کا۔ ایک جملہ کہہ دوں، محمد وہ ہے کہ جس کا عرض کائنات ارض و سما پر احسان ہے، لیکن ابو طالب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا محمد پر احسان ہے، جس کا محمد پر احسان ہے۔ کائنات ارض و سما پر محمد کا احسان اور محمد پر ابو طالب کا احسان۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عالم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے نبی، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کو پالا۔ انصاف سے بتائیے گا کس نے پالا پیغمبر اکرم کو؟ پالنے والا کون ہے پیغمبر کا، محمد کا؟ بھائی اللہ نے تو نہیں پالا، اللہ تو وہ ہے جو دکھائی نہیں، جس کے ہاتھ نہیں پیر نہیں۔ پالنے والے کون ہیں؟ پالنے والے ہیں ابو طالب۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو پالا، ہے نا۔ پوری توجہ کے ساتھ عزیزان محمد، ایسا ابو طالب تھا، کتنے نازوں سے محمد کو پالا، اور اس طریقے سے پالا کہ قدرت کو کہنا پڑا محمد ابو طالب نے تم کو نہیں پالا بلکہ ہم نے تمہیں پالا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ نے اتنا ہی نہیں، میرے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ ہمارے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو دولت عطا کی۔ توجہ فرمائیے گا، ایک طرف ابو طالب کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، دوسری طرف جناب خدیجہ کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ بھائی پالا ابو طالب نے،
دولت لٹائی خدیجہ نے. بھائی آسمان تھوڑے بڑا تھا کہ جس کی وجہ سے محمد غنی بنے. زمین تو ہٹی نہیں تھی, اپنا سینہ چاک نہیں کیا تھا, خزانے زمین سے نہیں نکلے تھے کہ جس کی وجہ سے محمد غنی بنے. جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت محمد پر وار دی, لٹا دی محمد پر. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ دولت تمہیں خدیجہ نے نہیں دی, غنی تمہیں خدیجہ نے نہیں بنایا, ہم نے غنی بنایا, ہم نے تمہیں دولت عطا کی. توجہ فرمائیے گا, ایک احسان کیا ابو طالب نے, ایک احسان کیا خدیجہ نے, اور اللہ نے کیا کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. ایک ابو طالب کا ہوا, ابو طالب نے تلوار کے ذریعے احسان کیا محمد پر, خدیجہ نے مال کے ذریعے احسان کیا خدیجہ محمد پر. توجہ فرمائیے گا اور ایک بات یاد رکھیے گا, اتنا بڑا احسان ہے ابو طالب کا محمد کی گردن پر کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے پیغمبر اکرم کو مکے سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. طالب اٹھا کر دیکھ لیجیے گا, پیغمبر نے ہجرت نہیں کی. جب ابو طالب نے آنکھیں بند کی تب پیغمبر نے ہجرت فرمائی. آخر وجہ کیا تھی؟ بھائی وفات پیغمبر کے بعد وہ ہجرت کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب کی طاقت کا سکہ مکے کے کافروں کے دلوں پر ہوتا ہے. یہ کیسا کافر تھا؟ کافر بھی ہے پھر بھی مکے کے کافر. ہم جانتے ہیں آپ کی گردن پر دو شخصیتوں کا احسان ہے, ایک ابو طالب کا ہے, ایک خدیجہ کا ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات میری نوجوانوں تک آسانی تک پہنچ جائے, بچوں تک پہنچ جائے. توجہ فرمائیے گا, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا پروگرام ہو, چھوٹی سے چھوٹی مجلس ہو, انصاف سے بتائیے گا بغیر انتظام کرنے والے کے مجلس ہو جائے گی؟ کوئی پروگرام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, چاہے جتنا چھوٹا پروگرام ہی کیوں نہ ہو. الحمدللہ یہ مجلس سے اس دن یہاں برپا ہے. کیا بغیر انتظام کرنے والے کے لیے ہے یہ بغیر یہ شروع ہو گئی؟ نہیں. تو انصاف سے بتائیں, جب چھوٹی سی چھوٹی مجلس بغیر منتظم کے انتظام کرنے والے کے نہیں ہو سکتی, تو اسلام کی سب سے پہلی مجلس اس کے گھر میں ہوئی ہے. انتظام کرنے والے کون تھے؟ کھانا کھلانے والے کون تھے؟ کہا ابو طالب کے گھر میں انتظام کرنے والے ابو طالب, اولاد ابو طالب, کھانا کھلانے والے اولاد ابو طالب, کھانا کھانے والے. بس آگے میں نہیں کہوں گا, توجہ فرمائیے گا. تو بھائی معلوم یہ ہوا کہ اگر چھوٹا سا پروگرام بھی ہو تو بغیر انتظام کرنے والوں کے پروگرام نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اسلام کی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی, ابو طالب کے بچوں نے کی, کھانا بھی ابو طالب کے بچوں نے کھلایا. توجہ فرمائیے گا, تو محمد کی گھر پر دو شخصیتوں کا احسان, ایک ہے ابو طالب کا, ایک ہے خدیجہ کا. اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر میرے نبی محمد کی گردن پر دو شخصیتوں کا احسان ہے. احسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. آواز بھی میرے حبیب گھبرانا نہیں, ہم جانتے ہیں کہ تمہاری گردن پر ابو طالب کا بھی احسان ہے, خدیجہ کا بھی احسان کو بھولیں گے نہیں, فراموش نہیں کریں گے. ہم تمہارے احسان کو چکائیں گے, نیکی کا بدلہ نیکی سے دیں گے. مگر اے محمد
گلے سے چکائیں، اس لیے کہ اے میرے محمد، اے میرے نبی، ہم تمہیں نبی بنا کر نبوت کو ختم کر چکے ہیں، اب تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب ہم نبوت دیں تو کیسے دیں؟ اب بچی امامت، اب سوچ یہ رہے ہیں کہ اگر ابو طالب کو دیں تو خدیجہ محروم ہے، خدیجہ کو دیں تو ابو طالب محروم ہے۔ اے محمد، ہم یہ کرتے ہیں، بھلے ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم آسمان پر ایک بیٹا تم ابو طالب کا ہو، بیٹی خدیجہ کا ہو، دونوں آپ آسمان پر ہم پڑھ دیں۔ ایک اور بڑے محمد والے نبوت ہم دے نہیں سکتے، امامت دے نہیں سکتے، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ بیٹا ابو طالب کا ہو، بیٹی خدیجہ کا ہو، ہم آسمان پر ہی آپ پڑھ لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو آسمان پر آپ ہوا فاطمہ کا علی سے، علی سے فاطمہ کا، پڑھا کس نے؟ توجہ فرمائیے گا، پڑھا کس نے؟ تھوڑا سا بولے تو اچھا ہے جناب۔ آسمان پر جو عقد ہوا ہے فاطمہ کا علی سے، وہ کس نے پڑھا؟ ہے کسی ملک نے نہیں پڑھا، کسی فرشتے نے نہیں پڑھا، خود اللہ نے پڑھا ہے۔ کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا ہے۔ فاطمہ کا آسمان پر، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء سے پڑھنا پڑھا ہے۔ یادنا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور اللہ کسی کے احسان کو رکھتا نہیں، کسی کی نیکی کو رکھتا نہیں۔ بھائی زمین پر ایک وہ وقت تھا کہ ابو طالب محمد کا نکاح پڑھ رہے تھے، اللہ نے آواز دی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو طالب، آج تم نے میرے نبی کا عقد پڑھا ہے، یاد رکھنا کل آسمان پر علی کا عقد ہے فاطمہ سے، میں خود پڑھوں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ علی کا فاطمہ سے اللہ نے پڑھا۔ اس کے بعد جب آسمان پر عقد ہو گیا، اللہ نے آسمان پر فاطمہ کا عقد علی سے پڑھ دیا۔ ایک فرشتے کو بھیجا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، جاؤ جا کر کہو ہم نے عرش پر آسمان پر علی کا عقد فاطمہ سے پڑھ دیا ہے، اب تم زمین پر فاطمہ کا عقد علی سے پڑھ دو، فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دو۔ توجہ فرمائیے گا، کتنے دن کا وقفہ ہے زمین پر اور آسمان پر جو نکاح ہوا ہے، اس کے درمیان کتنے دن کا وقفہ ہے؟ روایت لکھا 40 دن کا وقفہ۔ جب آسمان پر ہوا علی کا تو 40 دن کے بعد زمین پر فاطمہ کا علی کے ساتھ عقد ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا ملک سے، فرشتے سے، جا کر میرے حبیب سے کہو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفن نہ ہوگا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفن نہ ہوگا۔ اب انصاف سے بتائیے گا، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے نکاح کے لیے؟ بھائی مہر ضروری ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ جب تک مہر نہ ہو نکاح نہیں ہوگا۔ بھائی آسمان پر اللہ نے علی کا عقد فاطمہ سے پڑھا تو بغیر مہر کے پڑھ دیا، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو مہر تو رکھی ہوگی، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوا۔ تو مہر کیا تھی؟ اب اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے
علماء اہل تسنن کی اور ایک روایت ہے علماء اہل تسنن کی، دونوں روایت آپ بتا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے اپنی روایت علماء اہل تسنن کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آسمان پر اللہ نے فاطمہ کا عہد علی سے کیا تو جو مہر رکھی گئی وہ 1/4 زمین، 1/4 زمین کا حصہ فاطمہ کا مہر قرار پایا۔ جب آسمان پر ہوا فاطمہ کا علی سے، علماء اہل تسنن فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر علی کا فاطمہ سے ہوا تو اللہ نے پوری زمین، تمام کی تمام زمین مہر فاطمہ میں قرار دی، پوری کی۔ تو اب بحث اس سے نہیں ہے کہ 1/4 زمین یا پوری زمین، مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ کے مہر میں اللہ نے زمین کو قرار دیا ہے نا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اب اگر کوئی فاطمہ سے، علی سے یا اولاد فاطمہ و علی سے بغض رکھتا ہے تو یاد رکھنا اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ تو آج تک یہی سنا تھا کہ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لیکن یاد رکھے چونکہ حق مہر ہے فاطمہ کا زمین، اب اگر فاطمہ سے بغض ہے، علی سے عداوت ہے، اولاد فاطمہ سے عداوت ہے تو زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک روح بڑے محمد والے تو احسان ہے کائنات ارض و سما محمد کا کیوں احسان ہے کائنات ارض و سما پر۔ یاد رکھیے گا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، کیا کہا اللہ نے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ خلق کیا ہے وہ سب تیری محبت نے کیا ہے۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں ہے، تو نے سب کچھ تو محمد کے صدقے میں محمد کی محبت میں خلق کر دیا۔ اب تیرا محمد، تیرا نبی، تیرا حبیب اس دنیا میں رہا نہیں۔ پروردگار یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ باقی کیوں ہے؟ اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ بھائی تو ایسی بات ہے جب محمد رہے نہیں تو اب یہ زمین کیسی، یہ آسمان کیسا، یہ ستارے کیسے، یہ جان کیسا؟ پروردگار سب اٹھا لے، انتظامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے بھائی، سامیانہ لگا دیا جاتا ہے، اسٹیج سجا دیا جاتا ہے، کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، مائک وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے آنے سے کئی دن پہلے یہ سارے انتظامات کر دیے جاتے ہیں، مگر جب آنے والا آ کر چلا جاتا ہے تو جو انتظام کیا تھا وہ سب اب شامیانہ بھی نہیں، اسٹیج بھی نہیں، کرسیاں بھی نہیں، مائک بھی نہیں۔ یہ کیا ہوا؟
شامیانہ کو ہٹا دیا، کرسیاں کو ہٹا دی، اسٹیج کو ہٹا دیا، یہ مائک کو ہٹا دیا۔ مولانا آپ کو پتا نہیں یہ سارا انتظام آنے والے کے لیے کیا تھا۔ جب وہ آپ طرف چلا گیا ہے، اس شامیانے کا کیا کام ہے، اسٹیج کا کیا کام ہے، یہ کرسیوں کا کیا کام ہے، مائک کا کیا کام ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو پروردگار جب سب کچھ تو نے اپنے نبی کے صدقے میں خرچ کیا ہے، اب تیرا نبی رہا نہیں، اس دنیا سے چل بسا، اس دنیا سے پوشیدہ ہو گیا، پروردگار اس دنیا میں اب ہے نہیں، تو میرے اللہ یہ زمین کیوں نہیں اٹھاتا، یہ آسمان کیوں نہیں اٹھاتا، یہ چاند سورج یہ سب کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ عزیزان محترم، برادران ایمانی، یاد رکھیے گا اس زمین کا، آسمان کا، اس پوری کائنات کا اپنی جگہ پر برقرار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد بھٹائے ہے، اس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ جھوٹ پڑھیے محمد والے جب تک وہ آ کر نہیں جائے گا کائنات اسی طرح باقی رہے گی۔ وہ آئے گا، جب آ کر جائے گا پھر قیامت ہے۔ عزیزان محترم برادران، تو احسان ہے کائنات کے عرض و سما پر محمد کا، اور محمد پر احسان ہے ابو طالب کا۔ توجہ فرمائیے گا، تو اللہ کسی کے احسان کو رکھتا نہیں ہے، کسی کی نیکی کو رکھتا نہیں، اس نے اپنے بندے کو پہلے ہی میسج دے دیا ہے کہ دیکھو احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کی جزا یہ ابو طالب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کچھ فضائل ہیں آپ کے، بڑے فضائل ہیں، تاریخ میں لکھا، یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات کی عظمت کے سلسلے سے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ، تو علی کے فضائل نہیں لکھے جاتے، اتنی فضیلت۔ مگر یاد رکھیے گا ساری فضیلتیں علی کو یہ ملکیت نہیں ہے علی کی، بلکہ کچھ فضیلتیں علی کو وراثت میں ملی ہیں۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ساری فضیلتیں علی کی ملکیت نہیں ہے، کچھ فضیلتیں علی کو وراثت میں ملی ہے۔ توجہ فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا، جو وراثت میں ملتی ہے وہ باپ سے ملا کرتی ہے، ننیال سے نہیں، ننیال سے نہیں ملا کرتی ہے۔ اگر کہیں اور سے ملے، ننیال سے ملے، سسرال سے ملے، اسے وراثت نہیں کہتے، وراثت اسے کہتے ہیں جو باپ سے ملے۔ توجہ ہے نا، جو باپ سے ملے وہ ہے وراثت۔ اب سنیں پیغمبر کے حدیث ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ یہ فضیلت علی کی ملکیت نہیں، اس فضیلت کے مالک علی نہیں ہے، وراثت میں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے مولانا آپ نے پڑھ دیا کہ علی کو یہ فضیلت وراثت میں ملی ہے؟ میرے پاس دلیل ہے، کتاب کا نام لے رہا ہوں، اٹھا کر پڑھ لیجئے گا۔ کتاب کا نام ہے دمحۃ الثاقبہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ مکے کے بیابان میں ایک صاحب عبادت عابد عبادت گزار رہتا تھا، اور اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ اس کی عبادت ایک نشست 90 برس کی ہوتی تھی۔ کتنی؟ ایک نشست عبادت کی 90 برس کی۔ ہم تو رمضان کے شب قدروں کی عبادت سے تھک جاتے ہیں، ہے نا؟
دیکھا بھی بار یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو مولانا سے کہا تھا مولانا صاحب پہلے اعمال پڑھا دیجیے نا، یہ قضاء عمری جو ہے بعد میں پڑھائیے گا. اور اگر ایسا کر بھی دیتے ہیں ادھر اعمال پہ شب قدر کے ادھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو آدھے سے زیادہ غائب. یعنی 6 دن کی نماز پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت ہو جاتی ہے نا. یہاں کیا ہے ایک نشست 90 برس کی ہے نا، 90 برس کی. اچھا چلیے باقی روکتے ہوں. جناب نوح کتنی عمر تھی جناب نوح کی؟ 950 سال. سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ جناب نوح نے ہے نا. جناب نوح سے زیادہ کسی نبی نے عمر نہیں پائی. عالم کیا تھا عبادت کا؟ اچھا جناب نوح نے اپنے لیے کوئی مکان بھی نہیں بنایا تھا، ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی، اسی میں آپ عبادت کرتے تھے ہے نا. عمر ہے 950 سال. ہماری عمر کتنی ہے؟ فقط 60 سال 70 سال 80 سال. مکان کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ ہے نا، لوہے کے مکان ہے نا، 3 منزل 4 منزل. ایک مکان دہلی میں، ایک مکان دہرادون میں ہے نا، ایک مکان بڑا جگہ ہے نا. اور گاڑیاں کتنی ہیں اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے نا. یہ کتنی سی عمر کے لیے ہے؟ 60 سال سمجھ کے باقی اگر عمر نکل گئی تو وہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے نا. ورنہ 50 سال سے زیادہ اس وقت عمر نہیں ہوتی. کوئی اتنی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں ہماری جو ہے ہمیں زندگی ہوتی. جناب نوح نے 950 سال عبادت کی اللہ کی، ایک جھونپڑی اسی میں زندگی بسر کی. جناب نوح نے اسی میں عبادت، اسی میں رہنا، اسی میں بیٹھنا، اسی میں سونا، اسی میں عبادت کرنا. ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں جناب نوح کے سامنے آیا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا. جب جناب نوح عبادت کر چکے ایک مرتبہ عبادت جناب نوح کے قریب آئے. آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی عمر میں یہ ایک جھونپڑی، اللہ کے نبی کو ایک اچھا خاصا مکان بنا دیتے. اللہ کے نبی ایک دور وہ آئے گا کہ لوگوں کے مکان لوہے کے ہوں گے. جناب انہوں نے جب یہ سننا تو مرتبہ چونکے کہا لوہے کے مکان، کہا ان کی عمریں بھی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ ہوں گے. کہا نہیں. کہا کتنی؟ کہا یہی کوئی 60 سال 70 سال. پر ایک مرتبہ جیسے جناب نوح نے یہ سنا، ایک مرتبہ جناب نوح کہتے قسم خدا کی اگر اللہ مجھے اتنی عمر عطا کرتا تو میں سجدے میں گزار دیتا. ایک سجدے یہاں تو ایک سجدہ بڑی بات ہے نا، ایک سجدے میں تو یہ عبادت گزار. ایک نشست کتنی ہے؟ 90 سال کی. اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے اللہ، میں اپنی عبادت کا صلہ چاہتا ہوں. مان لے تو ماننا ہے. پروردگار میں اپنے زمانے کے اپنے وقت کے ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، فقط ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا. کہا جاؤ فلاں جگہ غار میں چلے جاؤ. اس نے اپنا مصلی اکٹھا کیا، پہنچا غار میں، مصلی بچھایا. کہا پروردگار اب کیا کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے؟ کہا نہیں، اب تم اپنے زمانے کے ولی کا انتظار کرو. یہی انتظار کرنا اب تمہاری عبادت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنے زمانے کے ولی کا اگر کوئی انتظار کرے تو وہ انتظار کرنا بھی عبادت ہوتا ہے. کا انتظار کرو. بس اللہ نے جو
دروازہ تالار کا اپنی قدرت سے اس دروازے کو ایک پتھر سے بند کر دیا اور ایک داروغہ بٹھا دیا، ایک چپراسی، ایک نوکر بٹھا دیا، آج رہا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا حفاظت کرنے کے لیے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، انتظار کرتا رہا یہاں پہ یہ کیا ہوا؟ ابھی تک میرے زمانے کے، میرے وقت کے ولی کی زیارت ابھی تک نہیں آیا۔ آوازی پروردگار کب تک انتظار کرنا ہے؟ انتظار کرتے رہو۔ الغرض تیسرا دن ہوا، خود بخود غار کے دہانے سے پتھر ہٹا۔ جیسے ہی پتھر ہٹا، ایک مرتبہ ایک شخص غار میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوا، غار اس کے نور سے روشن ہو گیا۔ اب جیسے ہی غار روشن ہوا، یہ بے ساختہ سجدے میں گر پڑا، اور سجدے میں جیسے یہ گیا، ادھر آنے والے نے اپنا رخ پلٹا، جانے لگا۔ جیسے ہی یہ جانے والا جانے لگا، ایک مرتبہ یہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد کہتا ہے اے آنے والے اپنا نام تو بتا دے۔ ایک مرتبہ وہ شخص اس کی طرف رک کر کے کہتا ہے تو میرا نام جاننا چاہتا ہے تو سن، مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد جس کی تو نے اللہ سے دعا کی تھی، جس کی زیارت کرنا چاہتا تھا، یہ 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے ہماری زیارت کرنا۔ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب، عبادت علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت، ابو طالب کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو نیکی کا صلہ، نیکی کی جزا، نیکی اللہ کسی کے احسان کو رکھتا نہیں ہے۔ جو اللہ پر احسان کرتا ہے تو اللہ اس کو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ بس ایک آخری روایت پڑھو، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف آنا۔ توجہ فرمائیے گا، تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، ایک جانے والا ہے مولا کائنات کا نصیری، مولا کی خدمت میں آتا ہے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے مولا یا علی آپ خدا ہیں۔ اور جیسے ہی مولا نے یہ سنا کہ بھائی میں خدا نہیں ہوں، مجھے خدا کہنا چھوڑ دے، بلکہ خدا وہ ہے جسے میں خدا مانتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہ نہیں علی آپ خدا ہیں۔ جب علی سمجھاتے رہے یہ نہ مانا، ایک مرتبہ علی نے کمبر کو حکم دیا کمبر تنور روشن کرو۔ تنور روشن ہو گیا، کمبر اس نصیری کو اس تنور میں ڈال دو۔ کمبر نے اٹھایا اس نصیری کو تنور میں ڈال دیا، چلنے لگا، بھولنے لگا۔ ایک مرتبہ گڑ گڑا کر کہتا ہے مولا مجھے نکال لیجیے، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ جب زیادہ اصرار کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، آخر مولا کائنات کے رحم آ گیا کہ اچھا کمبر، اشارہ کیا آگ کو، آگ اتار ہو گئی۔ کمبر سے کہا کمبر اسے نکال لو، کمبر نے اس کو نکال لیا۔ اب جیسے ہی تنور سے باہر آ گیا، آیا ایک مرتبہ قدموں پر گر کر کہتا ہے مولا اب تو اور یقین ہو گیا آپ خدا ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا جو آپ کو گزار کر دے وہ خدا۔ ایسی بات دلیل کو اچھی دے رہا تھا کہ جو آپ کو گزار کر دے وہ خدا۔ بس مولا نے
لا چاہا کہ اس کو سمجھاؤں، مگر جب نہ مانا ایک مرتبہ انبر سے کہا انبر اسے تنور ہی میں ڈالنا، ڈال دیا تنور میں، جل کر راکھ ہو گیا۔ ادھر اللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا علی یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے چاہنے والے کو آگ میں ڈال دیا، آگ میں جلا دیا۔ یا علی یہ تو تمہیں جاتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، پروردگار میں نے اس کو اس لیے آگ میں جلایا ہے کہ یہ مجھے چاہتا تھا، تجھے نہ چاہتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تجھ سے محبت نہ کرتا تھا۔ اللہ نے آواز دی، یا علی پھر یاد رکھنا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یاد رکھنا، آج اگر تم نے اس لیے اس کو جلایا ہے کہ یہ تمہیں چاہتا تھا، مجھے نہ چاہتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، مجھ سے محبت نہ کرتا تھا، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں بھی اسے جلاؤں گا جو مجھے چاہتا ہوگا، تجھے نہ چاہتا ہوگا۔ تو بھائی مجھ سے محبت کرتا ہوگا، مجھ سے محبت نہ کرتا ہوگا، میں بھی قیامت کے دن اسے جلاؤں گا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، میں بھی اسے جلاؤں گا جو مجھے چاہتا ہوگا، تجھے نہ چاہتا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ نے جہنم کو خلق ہی سے لیے کیا ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ حیدر سے دنیا میں بغاوت ہو، سے پیغمبر اکرم کہ اگر ابو طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ خلق نہ کرتا تو جہنم خلق ہی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ علی سے بغاوت ہوگی، اس لیے اللہ نے جہنم کو خلق فرمایا۔ حالانکہ دوسری حدیث بھی ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دی۔ یہ علی کی محبت کا صلہ ہے، یہ علی کی محبت کی جزا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو احسان ہے جناب ابو طالب کا، پیغمبر اکرم کا۔ اور اتنا ہی نہیں، آج آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا طالبی ابو طالب دین کے کام آئے تھے، اولاد ابو طالب کام آئے تھے۔ چاہے وہ خامنۂ کی شکل میں ہو، چاہے نصر اللہ کی شکل میں۔ کل دین بچانے والا بھی ابو طالب تھا، اور آج اسلام کی حفاظت کرنے والے، مسلمانوں کو تحفظ دینے والے آج بھی اولاد ہیں۔ ابو طالب کی اولاد نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا تو عالم میثاق میں اللہ نے کربلا کو انبیاء کے سامنے پیش کیا، تمام انبیاء نے ہاتھ اٹھا لے کا پروردگار ہمارے نفس سے میرے اللہ ہم اس امتحان کو نہیں دے سکتے۔ یہی ابو طالب کا خون تھا، علی کا لال تھا، فاطمہ کا لفظ قدر تھا، رسول کا نواسا تھا، جس نے کھڑے ہو کر بارگاہ خدا آواز دی تھی، پروردگار میں حسین تیرے دین کو بچاؤں گا، میں حسین بچاؤں گا۔ کہا حسین یہ کام بڑا مشکل ہے، کہا میرے اللہ تو کیا ہوا؟ اگر مشکل ہے تو میں مشکل کو آسان کر دوں۔ کہا حسین اس قربانی، اس
काम में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना होंगी। परवरदिगार मुझे सब कुछ मंजूर है। हुसैन सोच लो, तुम्हें अपने करिए जवान अली अकबर के सीने में पर्ची का भी देखना होगा, भेड़ियां रगड़ते हुए भी देखना होगा। क्या मेरे अल्लाह मुझे मंजूर है? क्या हुसैन तुम्हारे भतीजे के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, लाशा पामार किया जाएगा? क्या मेरे अल्लाह मुझे मंजूर है? क्या तुम्हारे 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर कील लगे? क्या मेरे अल्लाह मुझे मंजूर है? क्या हुसैन इतना ही नहीं, तुम्हारी बहनों चादरें भी उतारी जाएंगी। जब ये कहा हुसैन खामोश हो, हुसैन चुप हो गए। एक मर्तबा आलम अरवाह में रूह ज़ैनब ने आवाज दी, भैया घबराते क्यों? मैं ज़ैनब तैयार हूँ, हमारा भैया अगर हमारे सर से चादर छीने की छीन जाए, अल्लाह की वहदानियत तो बचेगी, अल्लाह का दीन तो बचेगा। अल्लाहदारों यही वजह थी करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े जवान अली अकबर के हाथ को पलम करके बारगाह खुदावंदी में कहा था, मेरे अल्लाह देख तो सही में तेरी राह में कुर्बान करने के लिए कैसे कैसे हीरे लेकर अल्लाह बड़ा मजलूम है हुसैन। कायनात में फातिमा से बड़ी कोई मजलूमा नहीं है और हुसैन से बड़ा कोई मजलूम है। सुनेंगे ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, अयाम ऐसा 2-4 दिन और बाकी है, हमारा हुसैन हमसे रुखसत होने वाला है। फातिमा का राज हमसे विदा चाहता है। आइंदा साल की किसे खबर है? मालूम नहीं है, जिंदगी बाकी रहे ना रहे, हम जिंदा रहे ना रहे। अज़ादारों, आज खुलकर फातिमा को उसके लाल का गुस्सा दे पर आए हैं, आज मशहदा पर बैठे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अज़ादारों, ये वो फर्श अज़ा है जहाँ वो आता है जिसे फातिमा बुलाती, जिसे फातिमा नहीं बुलाती वो फर्श अज़ा पर नहीं आता, चेचाई के बाहर खड़े होकर सुनता है, मगर फर्श अज़ा पर नहीं आता। अज़ादारों, इस फर्श अज़ा की असमत को समझिए, इस फर्श अज़ा पर रसूल की बेटी फातिमा हुसैन की एक 4 साल बेटी है सकीना, वो भी इस फर्श अज़ा पर आती। एक बहन है हुसैन की ज़ैनब, वो भी इस फर्श अज़ा पर आती। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना से बड़ी मोहब्बत करती, सकीना भी अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करती। सुनेंगे सकीना को हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, हुसैन को सकीना से कितनी मोहब्बत थी। रिवायत कहती है, मेरा मौला अक्सर फरमाया करता था, जिस घर में सकीना और रबा बना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता।
وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نماز شب پڑھ پڑھ کر حسین نے سکینہ کو اللہ سے مانگا، پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر دے جو میرے دل کا سکون ہو، جو میرے قلب کا سکون ہو۔ یہ وجہ تھی کہ جب تک سکینہ کو پاپا کا سینہ نہیں ملتا تھا، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ حضرت یہی وجہ تھی، تاریخ لکھی ہے حضرت جب حسین چلے تھے نا، خیام حسینی سے رخصت ہوئے تھے، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، چند قدم چلے تھے کہ چلتا چلتا رہوار رک گیا۔ ایک مرتبہ حسین اپنے اسپیپا بابا سے کہتے ہیں، میرے اسپیپا بابا کیا آخری بات کہ تو نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ رہوار کہتا ہے مولا میں چھاپ سکینہ میرے قدموں سے سکینہ میرے قدموں سے لٹکی ہوئی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹا سکینہ جاؤ خدا حافظ میرے ساتھ، سکینہ جاؤ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا ایک بار اور اپنے سینے پر سلا دیجیے بابا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا سکینہ ارے مرنے والوں سے مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا جاتا۔ سکینہ کہتی ہے بابا تو کیا میں یتیم ہو گئی؟ کہا بیٹا سکینہ آج سے تم یتیم ہو گئی ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا ارے یتیموں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹا سکینہ ارے یتیموں کا دامن گنا ہوتا ہے، یتیموں کے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یتیموں کے سر پر خاک پڑی ہوتی ہے۔ پریشان کیا، ایک ملک خاک اٹھائی، عزاداروں سر پر ڈالنے کے بعد بابا اب تو میں یتیم لگ رہی ہوں، بابا اب تو میں یتیم لگ رہی ہوں نا بابا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رولا، نہ خود رو نہ مجھے رولا۔ عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا بابا آپ جا رہے ہیں بابا؟ کہاں بیٹا ہم جا رہے ہیں بابا۔ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں روکوں گی بابا، اچھا ایک کام تو کر دے۔ کہا بیٹا سکینہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا نجف کا راستہ بتا دیجیے۔ بابا نجف کا راستہ بتا دیجیے بابا۔ بابا نجف جاؤں گی، دادا کے قبر سے لپٹ کر فریاد کروں گی، اے نجف میں سونے والے دادا کربلا میں آئیے، دادا ہمارا برادر اللہ اکبر۔ امام حسین سکینہ کو رخصت کیا، سکینہ رخصت ہوئی۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے بڑی محبت تھی سکینہ کو، بڑی محبت تھی سکینہ کو واپس، بڑی محبت تھی۔ عزاداروں اتنی محبت تھی سکینہ کو بابا سے۔ تاریخ لکھی ہے کہ جب یزید کے دربار میں سکینہ کا امتحان لیا گیا تھا، میں منزل کی طرف آ رہا ہوں عزاداروں، اپنے منزل کی طرف مجلس کے بعد بچوں کے 18 بنی ہاشم کا بس مصائب کے چند فکرے سن لیجیے عزاداروں۔ یہی چند فکرے عزاداروں رونے کے لیے کافی ہیں، اور دل کھول کر پوسا دے لیجیے فاطمہ کو کے نام کا۔
اتنی محبت سکینہ کو تاریخ لکھتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں سکینہ کا امتحان لیا گیا، یزید نے سکینہ سے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے تمہارا ماں باپ تم سے بڑی محبت ہے تمہارے بابا کو تم سے کہا بے شک میرے بابا کو مجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا محبت کرتا تھا میرا بابا۔ کہا سکینہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کیوں نہیں، میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، عزادار وہ وقت بھی آیا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ یزید نے اپنے دربار میں سید سجاد کو عزاداروں تاریخ لکھتے چند سپاہی بھیجے کہ جہاں جاؤ اور جا کر سید سجاد کو بلا کر لے آؤ۔ عزاداروں جب سپاہی زندان میں پہنچے ہیں نا، اور ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا، حکمت تاریخ لکھتے جناب زینب غریب آئی، سید سجاد کو اپنے سینے سے لگا، زینب نے بڑھ گئی سید سجاد کا بیٹا میں دربار میں جانے نہیں دوں گی، میں دربار میں جانے نہیں دوں گی۔ کہا جو اماں کو بکی اماں ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد اب نانا کی جب سے حسن کا جنازہ واپس قبرستان سے آیا ہے، نانا کی امت پر بھروسہ نہیں، بیٹا سید سجاد جب سے ماں کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گیا، نانا کی امت پر بھروسہ نہیں، بیٹا سید سجاد جب سے میرے بابا کے سر پر مسجد میں نماز کی حالت میں ضربت لگائے بابا کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ہے، نانا کی امت پر بھروسہ نہیں رہا۔ عزاداروں
وعدہ لیا پھوپھی اماں آپ یقین رکھیں میرا آخری یقین نہیں ہے مجھے جانے دیں عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے عزاداروں سجاد کو رخصت کیا سجاد دربار میں پہنچے بس عزاداروں ان تمام روایت میں نہیں پڑھوں گا عزاداروں اور دو چار جملے سن لیجیے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یزید نے کہا سجاد ہم نے آپ کو رہا کیا سجاد اب تمہاری مرضی ہے چاہے یہاں رہو چاہے واپس مدینے چلے جاؤ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں جب تک میں اپنے پھوپھی اماں سے پوچھ نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا عزاداروں تعلیم کہتی ہے حداد کو بلایا گیا بیڑیاں کاٹی گئی عزاداروں ارے زنجیریں کاٹی گئی سجاد رہا ہوئے واپس آئے زندان میں ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی آسمان سجاد کو آزاد دیکھا گھبرا کر نکل گئی کہا سجاد بیٹا ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں کہا پھوپھی اماں گھبرائے نہیں میری رگوں میں بھی حسین کا خون ہے یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے پھوپھی اماں آپ کی مرضی ہے آپ چاہے یہاں رہے یا واپس مدینے چلی جائے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سجاد ارے جاؤ جا کر یزید سے کہو سجاد میں نے ابھی تک کب نہیں مانتا بیٹا میں اپنے ماجائے حسین کا چہروں مانا چاہتی ہوں بیٹا جاؤ جا کر یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے عزاداروں ارے مکان خالی ہوا عزاداروں تاریخ لکھتی ہے کہ تمام عورتیں سیاہ لباس پہن کر پرسہ دینے کے لیے آتی رہی ارے جناب زینب کو پرسہ دیتی رہی عزاداروں اور بھی آیا کہ جب لٹا ہوا آسمان واپس ہوا عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ جو جس کا عزاداروں لباس ہوتا تھا جو جس کا تاریخ نے لکھا عزاداروں بھی تھی ارے بڑھ کر لینے کی اور جب اور بھی آیا ایک مرتبہ سرائے سودا آنے شروع ہوئے بس عزاداروں کو چار خبریں سن لیجیے اس کے بعد ختم ہوا تاریخ لکھتی ہے عزاداروں ارے علی اصغر کا چلا ہوا جھولا آیا علی اصغر کے چلے ہوئے جھولے کو لے لیا عزاداروں علی اصغر کا سن آیا تاریخ کہتی ہے جب آنو محمد کے سن آئے ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا اتنی ماں ابھی دنیا میں نہیں رہی ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا کڑک کر آواز دی اے بیوی ابھی ان کی ماں زندہ ہے مگر بتاؤ ارے میں اپنے حسین کو روؤں یا اپنے بیٹوں کو روؤں عزاداروں تاریخ لکھی ہے وہ ایک مرتبہ سر حسین زندان میں آیا سر حسین آیا عزاداروں ارے جیسے ہی سر حسین آیا ایک مرتبہ تمام بیویاں کھڑی ہو گئی اور عزاداروں ایک مرتبہ بڑھ کر سر حسین کو لیا عزاداروں ماتم کرنا شروع کیا
लेके आओ ताबू लेके आओ ना भाई ताबू कराओ वो तभी कर रहा है पता है ना